میں جب گھر واپس آ رہا تھا راستے میں مجھے ایک بچہ روتا ہوا ملا کہ میری اماں کو بچا لو، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں جب بچے کے ساتھ اس کے گھر گیا تو سامنے عورت کو دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ عورت درد سے کرا رہی تھی اور مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں نے اس عورت کی عزت کو پامال کر دیا اور اس کے بیٹے کو بھی دھکا دے کر کمرے سے باہر گرا دیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آیا تو سامنے میری بیوی اور بچہ۔ آج میں جیسے ہی کام سے گھر آیا تھا میرا بیٹا روتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے اپنے بیٹے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ماما نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت لاڈلا بھی تھا۔ میرا ایک دم سے بی پی ہائی ہو گیا۔ میں نے بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیٹے عباس کو تھپڑ مارنے کی؟ میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے آج گالی دی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے عباس کو تھپڑ مار دیا ہے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تھپڑ مار کر اپنے بیٹے کا بدلہ تو لے لیا تھا، جبکہ میری بیوی میرا غصہ دیکھ کر الٹا مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں میں مزید جھگڑا ہو۔ میں بیوی کو گالیاں دیتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ جب 2 گھنٹے بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آیا تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری بیوی نے عباس کو تھپڑ ٹھیک ہی تو مارا تھا۔ اگر آج وہ اپنی ماں کو گالی نکال سکتا ہے تو کل کلاں کو وہ مجھے بھی گالی دے سکتا تھا۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اپنی بیوی کو بلا وجہ ہی تھپڑ مار دیا ہے۔ پھر سوچا چلو بیوی کے لیے برگر لے جاتا ہوں، اسے رات کو منا لوں گا۔ ویسے بھی وہ میرے غصے سے ڈر جاتی تھی۔ میری بیوی برگر شورما بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں برگر لے کر گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ گلی کے نکڑ پر مجھے روتا ہوا ایک بچہ ملا۔ اس کی جانب دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور بولا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اس بچے کی عمر 5-6 برس ہوگی۔ اس کے چہرے پر اس قدر ڈر اور خوف تھا کہ میرا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر اس چھوٹے سے بچے کو رات کے اس پہر گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں بولا، کیا ہوا بچے، مجھے بتاؤ۔ اس نے جھجکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے ساتھ چلیں۔ میں بولا، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، ابو جان فوت ہو گئے ہیں، اس لیے میں اور امی جان تنہا ہی رہتے ہیں۔ میں بچے کی تکلیف میں اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی ماں کو جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں اس بچے کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ مجھے درد سے کراہنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں بھاگتا ہوا اندر آیا اور اچانک پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اس عورت پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ چکرا سا گیا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیوی کا حسن بھی اس اجنبی عورت کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا۔ میری بیوی مہرین مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ مہرین کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی، اسی لیے اس وقت مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیا، اور اب شادی کے 4 سال ہو جانے کے باوجود بھی میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ جب میرے بیٹے عباس کی پیدائش ہوئی تو تب کہیں جا کر میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں امی کے گلے لگ کر بڑی دیر تک روتا رہا تھا۔ امی اور ابو نے مجھے معاف کر دیا تو میرے بھائی اور بہنیں بھی مجھ سے ملنے جلنے لگ گئی تھیں، مگر ابھی بھی ہم الگ الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ اچانک اس چھوٹے سے بچے نے میرا ہاتھ ہلایا اور بولا، انکل جلدی کریں، میری ماں بیمار ہے۔ اس عورت نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، منّے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، ماما جی یہ انکل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جو میرا دل بالکل موم ہو چکا تھا مگر اب پتھر کا بن چکا تھا، میں اس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور اس سے بہتر موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملنا تھا۔ وہ عورت جو ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ میرا کیا مقابلہ کرتی، اور یہ چھوٹا سا بچہ، یہ تو مجھے روکنے کی بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی شکل بھی آئی تھی، مگر میں نے اپنا سر جھٹک دیا
اور بچے سے کہا کہ تم یہ 100 کا نوٹ لو اور باہر سے پیناڈول کی گولیاں لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگا، انکل آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ جیسے اس کے اندر کی گھنٹی بج گئی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے منّے کو کمرے سے باہر دھکا دیا اور کہا کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کر لوں گا۔ میرے کانوں میں منّے کے رونے کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ عورت بھی زاروں کی طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے بسی تھی کہ ایک بار میرا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ نہیں، مجھے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے 2 قدم اس عورت کی جانب بڑھائے اور اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تب اس عورت نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، مگر خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر منزل دھندلا سا ہو گیا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جیت گیا اور انسانیت ہار گئی تھی۔ میں نے اس عورت کی عزت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چیختی چلاتی رہی، مگر مجھے رحم نہیں آیا تھا۔ جب میں نے یہ گناہ کا کام کر لیا تو اچانک شرمندگی نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس عورت کو کیا بیماری تھی اور اب وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ میرے ذہن میں بس یہی آ رہا تھا کہ مجھے موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو منّا کمرے کے باہر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کا ماتھا خون سے سرخ تھا۔ شاید جب میں نے اسے دھکا دیا تب وہ بری طرح سے نیچے گرا تھا۔ یہ منظر میرے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے عباس کی شکل گھوم گئی تھی کہ اگر وہ اس طرح زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوتا تو میں اسے اسپتال لے جاتا، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ میں مجبور تھا، مجھے ہر حال میں اپنا جرم چھپانا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا یہ قصہ یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جائے گا، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں تھا، مگر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ احساس ندامت نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی مہرین بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا کہ کہیں اسے خبر تو نہیں ہو گئی کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ مہرین کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں عباس کو نہیں ماروں گی۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور جلدی سے کمرے میں چلا گیا۔ میرے بیڈ پر عباس سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے منّا یاد آ گیا، جو اپنی ماں کے کمرے کے باہر ہی بے ہوش پڑا تھا۔ میرے پیچھے مہرین بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی چیخ پڑا اور بولا، جلدی سے آؤ اور اسے اٹھا کر میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ اب مہرین کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے صرف ایک ہی تھپڑ تو مارا تھا۔ میں جب سارا دن اس کا خیال رکھتی ہوں، راتوں کو اس کی وجہ سے سو نہیں پاتی، تو کیا میرا اپنے بچے پر اتنا بھی حق نہیں بنتا؟ میں ایک دم سے چیخا چلایا تھا کہ مہرین چپ کر جاؤ اور عباس کو میری نظروں کے سامنے سے لے کر جاؤ۔ مہرین روتے ہوئے اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پھر ساری رات میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس چیز کو میں نے غنیمت جانا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر ہکا بکا سا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ وہ رات کیسے گزر گئی تھی۔ صبح جب میری بیوی میرے کمرے میں آئی تو میری اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، اگر آپ کو میرا عباس کو تھپڑ مارنا اتنا ہی برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیں، مگر اپنے ساتھ ایسا مت کریں۔ دیکھیں ایک ہی رات میں آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں تو خود اس قابل نہیں تھا کہ مجھے معافی مل سکتی۔ میری ایک ہی رات میں جو حالت ہو رہی تھی، وجہ یہی تھی کہ میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا۔ میں احساس ندامت سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرا تو آفس جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر معلوم تھا اگر گھر میں پڑا رہوں گا تو مہرین اور عباس مجھے بار بار تنگ کریں گے، اس لیے میں آفس چلا گیا تھا۔ ادھر بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا، میرا تعلق بہت اچھے گھرانے سے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس مرحلے سے گزروں گا،
مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ خیر، جب شام میں گھر آیا تو میری بیوی بن ٹھن کر میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ کہنے لگی، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، جب کبھی میری اور مہرین کی لڑائی ہو جاتی تو میں اسے باہر سے کھانا کھلانے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا اور ساتھ ہی کوئی اچھا سا گفٹ بھی دلایا کرتا، مگر اب حالات کچھ اور تھے، اس لیے میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، مہرین، میں آج آفس میں ہی کھانا کھا کر آیا ہوں، پھر کسی دن لے چلوں گا۔ مہرین نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں تو آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ نہ تو مجھے بھوک تھی اور نہ ہی میرا دل کسی چیز میں لگ رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہتا تھا تاکہ ہر قسم کی سوچ سے بری ہو جاؤں، مگر وہ میرے ساتھ ضد کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ میں بھی اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مہرین غصے سے بولی، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو صاف صاف بتا دیں، طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، مگر میرے ساتھ یہ سب نہ کریں۔ وہ اتنا کہہ کر میرے سامنے سے چلی گئی۔ ایک بار پہلے بھی مہرین نے میرے سامنے طلاق کا نام لیا تھا تو میں اس کے پاؤں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ آج کے بعد طلاق کا نام بھی مت لینا کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آج جب مہرین نے طلاق کا ذکر کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا سکون ہو گیا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے چلی گئی ہے۔ میری زندگی ایک ہی لمحے میں بالکل بدل گئی تھی۔ میرا بیٹا عباس میرے پاس آنے لگتا تو میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ مہرین نے بھی مجھ سے کمرہ الگ کر لیا تھا۔ اسے یہی توقع تھی کہ میں اسے مناؤں گا۔ ظاہری سی بات ہے، میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے منہ پر 2 بار تھپڑ مارا تھا، مگر میں اسے منانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جب عباس آ کر میری گود میں بیٹھ گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے مننے کی شکل آ گئی تھی۔ میں نے عباس کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور خود اٹھ کر چلا گیا۔ اب تو یہ روز کا معمولی بن گیا تھا۔ میں عباس سے بھی پیار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میرے لیے ترستا رہتا تھا، یہاں تک کہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ مہرین میرے سامنے آ کر کہنے لگی، اگر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، مگر اپنے بیٹے کو اس طرح نظر انداز مت کریں۔ دیکھیں اسے بخار ہو گیا ہے اور وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ وہ آپ کو مس کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آ جائیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ تب میں نے گاڑی کی چابی مہرین کو تھما دی اور بولا، تم لے جاؤ، میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیسے اپنے بچے کو ہسپتال لے کر جا سکتا تھا جبکہ میں ایک یتیم بچے کو دروازے پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ مہرین مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، یہ فقط میری اولاد نہیں ہے، آپ کی بھی اولاد ہے۔ اگر نہیں لے کر جانا چاہتے تو نہ لے کر جائیں، میں بھی نہیں لے کر جاؤں گی، مرتا ہے تو مر جائے۔ مہرین کے الفاظ سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر مہرین کے ہاتھ سے چابی پکڑی تھی اور اپنے بیٹے کو گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی وجہ بتائی تھی کہ بچہ کسی کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ عباس مجھے ہی مس کر رہا تھا، مگر میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی دوا لے کر گھر آ گیا۔ مہرین منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، میں اسے چھوڑ کر جو گیا تھا، اس رات والے واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر میری زندگی بالکل ویران سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ماں بیٹا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر، یوں کچھ دن سوچتے سوچتے مزید گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ بیوی ہر وقت اداس رہتی، مجھ سے چھپ چھپ کر روتی رہتی، جبکہ میرا بیٹا بھی ہر وقت میرے لیے تڑپتا رہتا۔ ایسے میں میرا گھر جہنم بن گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ میرا دماغ تو بالکل سن ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں کوئی بات آتی ہی نہیں تھی، اس لیے میں اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کے پاس چلا گیا جو ہمیشہ ہی میرے مشکل وقت میں کام آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، یار تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے،
تب میں بولا کہ بس کچھ دن سے بخار ہے، اسی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں بولا میں اپنے آفس کے ایک دوست کی پریشانی کے سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے دوست سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے ایک بے بس عورت کی عزت کو پامال کر دیا ہے اور اس کے بیٹے کو بھی دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ گئی تھی۔ اب میرا دوست ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے باہر آئے۔ شاید اسے اس عورت کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے 2-4 گالیاں دیں اور کہا تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ مگر اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اب میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوست کہنے لگا اس کا حل یہی ہے کہ تمہارے دوست نے جس عورت کی عزت خراب کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر وہ بے سہارا ہے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنا نام دے اور اس کے بچے کو بھی باپ بن کر پالے۔ شاید اس طرح وہ عورت اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور اس کو سکون آ جائے گا، اس گناہ کی معافی بھی مل جائے گی۔ میں نے اپنے دوست کی بات سنی تو خوش ہو گیا تھا، مجھے اس کا مشورہ بہت اچھا لگا تھا، اس لیے میں اس کا شکریہ ادا کر کے فوراً سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اس راستے پر چل پڑا تھا جہاں مجھے وہ بچہ ملا تھا۔ میں منّے کے گھر کے پاس گیا تو اس کے گھر کے دروازے پر مجھے ایک بہت بڑا سا تالا لگا ہوا نظر آیا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے راہگیر کو روک کر پوچھا کہ یہاں منا اور اس کی والدہ رہتے تھے، اب کہاں ہیں؟ اس راہگیر نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا کہ تم کیا لگتے ہو ان کے؟ میں بولا میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ وہ راہگیر کہنے لگا کمال ہے، آپ کس طرح کے رشتہ دار ہیں؟ جب ان دونوں ماں بیٹے کو آپ کی اشد ضرورت تھی تب تو آپ ان کے پاس آئے نہیں تھے۔ منّے کی ماں کے گردے خراب ہو چکے تھے، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ منا لوگوں سے مدد مانگتا پھر رہا تھا، ہم محلے والوں نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر چند دن پہلے ہی منّے کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ صبح جب محلے کی عورتیں ان کے گھر گئیں تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئیں کہ منا اپنی ماں کے کمرے کے دروازے میں مرا پڑا تھا، جبکہ اس کی ماں بھی بے ہوش تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے شدید چکر آ گیا تھا، میں گرنے ہی والا تھا کہ مجھے راہگیر نے سنبھال لیا تھا۔ وہ کہنے لگا حوصلہ کریں، ابھی تو آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ دراصل ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ منّے کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی جب وہ دروازے میں گرا تو اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب منّے کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں سنا تو وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور پھر 1 ہفتے بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ روتا بھی جا رہا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، بخار سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے نیند کی 2 گولیاں ایک ساتھ کھا لیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شاید میں 3 گھنٹے ہی سویا ہوں گا، مگر خواب میں بھی مجھے منا اور اس کی والدہ کی شکل نظر آ رہی تھی۔ میں سکون سے سو بھی نہیں پایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی میرے لیے پریشان تھی، وہ کہنے لگی مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم مجھے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتا اور اچانک اسی وقت میرے بیٹے عباس کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بھاگ کر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا بیٹا چھت پر گیا تھا اور چھت سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر پر بڑی گہری چوٹ آئی تھی۔ مہرین مجھ پر چیخنے چلانے لگی اور بولی عباس آپ کا دشمن تو تھا نہیں جو آپ نے اسے چھت پر کھیلنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے ہی عباس کو چھت پر کھیلنے کے لیے بھیجا تھا اور اب میری بیوی ہی مجھے کوس رہی تھی۔ میں نے اب دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میری بیوی نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میرے منہ پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا۔ ہم دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا کہ میں نے مہرین کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، بیٹے کو میں نے دفنا دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ یہ محض میرا ڈپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ تو میرے گناہ کی سزا تھی۔ اس عورت کی بد دعا مجھے لے ڈوبی تھی جس پر میں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ظلم و ستم کیا تھا، میرا تو اب سب کچھ چھن گیا تھا، میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، مگر مجھے سکون ابھی تک نہیں ملا تھا۔ میں منّے اور اس کی ماں کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔
پہلے تو میں نے منّے سے معافی مانگی تھی اور پھر اس کی والدہ کی قبر پر بیٹھ گیا تھا اور روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آدھی رات تک میں اس عورت سے معافی مانگتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت سفید لباس پہنے ہجوم والی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ کچھ لوگ مجھے جلانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی نے میرے ہاتھوں پر آگ پھینک دی تھی۔ میرے ہاتھوں پر شدید جلن ہونے لگ گئی تھی اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، اور اس واقعے کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میرے ہاتھوں کی جلن ختم ہوئی ہو۔ میں نے ہر طرح کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا کر دیکھا ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں ساری رات ہاتھوں میں برف پکڑ کر رکھتا ہوں، مگر یہ جلن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، نہ کہیں آتا ہوں اور نہ ہی کہیں جاتا ہوں۔ سچ کہوں تو میرے ایک گناہ نے میری ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اگلے جہاں میں کیا معاملہ ہوگا، مگر میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرے جرم کی سزا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں اور مجھے سکون مل جائے۔ دیکھ لیں، ایک کام نے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔